اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تجربات محسن میں سے کچھ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ پہلے ذمہ داری کے ٹاپک پر گفتگو کی تھی اور آج لفظ زندگی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ زندگی کیا ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے جی، زندگی کیا ہے؟ ایک امتحان مسلسل ہے جو ہر انسان کو، ہر ذی روح کو دینا پڑتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے زیادہ ظاہر ہے امتحان ہے۔ جن مخلوقات کو اللہ تعالی نے عقل عنایت کی ہے ان کے لیے امتحان ہے، اور آخرت کی یہ کھیتی ہے، اور یہاں جو کچھ کریں گے آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو یہ ایک امتحان مسلسل ہے جو ہر صورت ہمیں دینا ہی ہے۔ کبھی ظاہری خوشی ملتی ہے اس زندگی میں اور کبھی ظاہری غم ملتا ہے۔ یہ جو ظاہری خوشی ملتی ہے اسے ہم عام طور پر خوشی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ خوشی کیا ہے؟ زندگی میں خوشی بھی ملتی ہے، زندگی میں غم بھی ملتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ خوشی کیا ہے۔ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی خوشی، عارضی خوشی جسے کہتے ہیں کہ جسم کے لیے راحت میسر آ جائے، جسمانی طور پر بندہ آسودہ ہو جائے، تو وہ جسمانی اور عارضی خوشی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر ہمیں لوگوں سے متوقع ہوتی ہے اور لوگوں سے ہی ملتی ہے۔ کیونکہ یہ عارضی ہوتی ہے اس لیے یہ مستقل رہ ہی نہیں سکتی، تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگوں سے متوقع چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے توقع کر کے جو ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے نہ لگے رہے۔ دوسری جو خوشی ہوتی ہے وہ ہے روحانی خوشی۔ روحانی خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے ملتی ہے۔ روح جس میں خوش رہتی ہے، راضی رہتی ہے، وہ سارے کام جو رب العالمین کی اطاعت والے ہیں، جن میں رب العالمین کی فرما برداری ہے، وہ سارے کام روحانی خوشی عطا کرتے ہیں۔ اور یہ مستقل خوشی ہوتی ہے جس کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے یہ کہ اس مختصر جو عارضی زندگی اللہ تعالی نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس میں ہم اس روحانی خوشی کی طرف اپنے آپ کو موڑ لیں، اور اس روحانی آسودگی کو حاصل کرنے کے لیے جو اصل آسودگی ہے، جو مستقل ہے، جو اس دنیا میں بھی رہے گی اور اس آخرت میں بھی رہے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ وہ ایک ہی واحد ذریعہ ہے روحانی مستقل خوشی حاصل کرنے کا، اور وہ ہے اطاعت رب العالمین۔ اسی طرح یہ جو زندگی ہے اس میں غم بھی ملتا ہے۔ خوشی بھی میں نے کہا ملتی ہے اور غم بھی ملتا ہے۔ غم بھی اسی طرح دو طرح کا ہوتا ہے جو اس زندگی میں مل سکتا ہے یا ملتا ہے۔ ایک غم جو ہے لوگوں کی طرف سے ملتا ہے، جو لوگ دیتے ہیں اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے بیہیویئر سے، کبھی دھوکہ دے کر، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی عزت کو اچھال کر، کبھی آپ کو جناب اعلیٰ ڈی گریڈ کر کے۔ تو یہ غم ہوتے ہیں، یہ عارضی غم ہوتے ہیں، لہٰذا ان غموں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ عارضی ہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے۔ وہ جو دھوکہ دینے والا شخص ہوتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے اور آپ کرب میں آتے ہیں، درد میں آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، وہ وقت گزر جانا ہوتا ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور وجہ سے آپ تکلیف میں آئے ہیں، لوگوں سے متوقع جو آپ کو خوشی ملنی تھی اور وہ نہیں ملی، آپ نے توقع لگائی کہ فلاں جگہ سے یہ مجھے فائدہ ہوگا، فلاں بندہ یہ مجھے فائدہ دے گا، فلاں سے یہ مجھے خوشی ملے، وہ نہ ملے، اس کا نہ ملنا ہی غم ہے۔ اصل میں لوگوں سے ملنے والا غم ہے۔ آپ جو توقع لگا لیں کسی بھی انسان سے اور وہ توقع آپ کے دل و ذہن کے مطابق پوری نہ ہو، تو اس دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ غم ہے جو لوگ آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ بھی عارضی ہوتا ہے، یہ وقت گزر جانا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس میں صبر کریں اور استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کریں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، صبر اور نماز سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کریں، صبر اور مصیبت سے آپ مدد حاصل کریں۔ صبر سے مراد صبر بھی ہے عام، اور مختلف اوقات میں یہ صبر روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہر صبر پہ بھی انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ صبر سے مدد حاصل کریں، نماز سے مدد حاصل کریں، اللہ رب العالمین سے توسل کریں، یعنی دوسرے لفظوں میں جب آپ کو عارضی غم ملے تو آپ اطاعت خدا میں آ کر مستقل خوشی والے راستے پہ چلے جائیں تو آپ کو پھر روحانی آسودگی مل جائے گی، اور وہ جو عارضی غم والا فیز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کی طرف سے ملنے والا دکھ، پریشانی، حالات کی وجہ سے ملنے والا دکھ اور پریشانی جو کہ عارضی ہے، اس کو آپ ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اطاعت خدا کی طرف جا کر، صبر و نماز سے فائدہ حاصل کر کے، مستقل روحانی خوشی کی طرف سفر کر کے آپ اس عارضی غم کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو غم کی دو قسمیں ہیں، جس میں نے بتایا کہ پہلی قسم جسمانی غم ہے یا عارضی غم ہے جو لوگوں کی طرف سے ملتا ہے، تو اس کو آپ مستقل اطاعت خدا میں آ کر دور کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو غم ہوتا ہے وہ روحانی غم ہوتا ہے، روحانی غم بھی ملتا ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ روحانی غم اس لحاظ سے اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ٹھوکر لگے روحانی طور پر اور آپ اطاعت میں آ جائیں پھر تو یہ اچھا ہے، اطاعت خدا میں آ جائیں پھر ٹھیک ہے، اور اگر اطاعت میں نہ آئے پھر یہ آپ کے لیے پریشان کن ہے۔ تو روحانی غم جو ہے وہ ملتا کیوں ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ جسمانی غم لوگوں کی وجہ سے ملا، توقعات لگائی پوری نہیں ہوئی، درد ملا، تکلیف ملی، دھوکہ ملا، جھوٹ ملا، فراڈ ملا، عزت اچھالی گئی، پگڑی اچھالی گئی، تنقید کا نشانہ آپ کو بنایا گیا، ڈیگریڈ کیا گیا، یہ سارے جسمانی غم ہیں جو عارضی ہیں، اور اطاعت میں آ جائیں، صبر سے حاصل کریں مدد اور نماز سے حاصل کریں، یہ ختم ہو جائے گا، وہ وقت گزر جائے گا۔ روحانی غم کیا ہے؟ روحانی غم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ رب العالمین کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں، جانے میں یا انجانے میں، تو آپ کی روح پہ بہت سخت اثر ہوگا اور روحانی طور پر آپ غمگین ہو جائیں گے۔ اس کا بھی یہی واحد طریقہ ہے کہ روحانی غم اگر آپ کو مل گیا، جسمانی غم بندہ برداشت کر لیتا ہے، ظاہری زخم ہوتا ہے، روح کا زخم بہت مشکل سے برداشت ہوتا ہے، اس میں فوری طور پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو روح متاثر ہے، ظاہری طور پر ساری خوشیاں اویلیبل ہیں، ہر سکون اویلیبل ہے، جسمانی طور پر آسودہ ہے، لیکن روح خوش نہیں ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نافرمانی تو نہیں ہو رہی، رب العالمین کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اگر رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور کس صورت میں نافرمانی ہو سکتی ہے؟ رب العالمین نے اپنے حقوق رکھے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق رکھے ہیں، اگر رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے تو بھی یہ نافرمانی ہے، اس سے بھی جسمانی اور روحانی دونوں غم مل جائیں گے آپ کو، تو اس کو بھی آپ نے دور کرنا ہے۔ اور اگر بندوں کے حقوق، بندوں کی ذمہ داریاں، جو پہلے میں نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے حقوق آپ کے ذمے رکھے ہیں، اگر ہم وہ پورے طریقے سے انجام نہیں دے رہے، ان کو پورا کرنے کی کوشش میں نہیں لگے ہوئے، تو بھی روحانی طور پر بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر ہر نعمت میسر ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن روحانی طور پر ہم تھوڑے سے غمگین ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں فلاں ذمہ داری ہے جو رب العالمین کے حقوق میں شامل ہے وہ ہم نے ادا نہیں کی، یا فلاں ذمہ داری ہے جو حقوق اللہ میں شامل ہے وہ ہم نے ادا نہیں کی۔ تو جب وہ ہم ادا کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ روحانی غم بھی ختم ہو جاتا ہے، جسمانی غم بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں جسمانی خوشی اور روحانی خوشی دونوں میسر آ جاتے ہیں۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اطاعت خدا ہی وہ واحد ذریعہ ہے
جس سے آپ اپنا روحانی غم بھی دور کر سکتے ہیں، جسمانی غم بھی دور کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں دور ہو جائیں، دونوں دکھ دور ہو جائیں اطاعت خدا کی وجہ سے، تو آپ کو دونوں خوشیاں میسر آ جائیں گی۔ کون سی؟ یہ جو ہے جسمانی خوشی آسودگی، ظاہری خوشی آسودگی، جس کو عارضی خوشی ہم نے کہا، وہ بھی آپ کو میسر آ جائے گی۔ اور اگر نہ بھی آئے تو روحانی طور پر آپ کو ضرور ضرور خوشی میسر آئے گی۔ اور جس کو روحانی آسودگی اور خوشی میسر آ جائے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا جسم آسودہ ہے یا نہیں ہے، وہ اسی روحانی خوشی میں ہی اتنا مطمئن ہو جاتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے کہ ظاہری دکھ، درد و پریشانیاں اسے بالکل تکلیف نہیں دیتی۔ تو یہ ہم نے زندگی میں تھوڑا سا جو محسوس کیا ہے کہ زندگی کیا ہے، امتحان ہے، اور اس میں یہ خوشی بھی ملتی ہے اور یہ غم بھی ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے پورے طور پر انجام دینے کی پوری کوشش نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہم حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں یا 100% حقوق العباد ہم ادا کر سکتے ہیں، وہ ولی اولیاء کر سکتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے اتنی ہمت، قوت، ہدایت، توفیق دے دی ہے، اللہ سے دعائیں ہمیں بھی دے دے۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش میں تو لگے رہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں۔ نماز کی صورت میں، صبر کی صورت میں مدد اللہ رب العالمین نے فرمانی ہے، اور پھر یہ اطاعت میں ہم سب آتے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی موٹی یہ جو عارضی دکھ، درد، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان سے دور رکھے، اگر آ بھی جائیں تو ان میں صبر عطا فرمائے اور اپنی اطاعت میں رکھے۔ دنیا میں جہاں بھی رب العالمین ہمیں رکھے، جس صورت میں بھی رکھے، جس حالت میں بھی رکھے، بس اپنی اطاعت میں رکھے، اس کی اطاعت میں زندگی گزر جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے جملے ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ یا رب العالمین، جو میری زندگی ہے اسے اپنی اطاعت میں گزارنے والا بنا دے، مجھے وہ زندگی عطا فرما جو تیری اطاعت میں گزرے، اور میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ قرار دے دے، اور میری جو موت ہو وہ بھی حق پر ہو، اطاعت میں ہو۔ یہ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اصل متن تو پڑھ کے آپ اسے پڑھیں، بہت صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا بہت بڑا مجموعہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جو زندگی ہے وہ رب العالمین کی اطاعت میں گزر جائے، اور موت بھی اسی حق پر آئے، اطاعت میں آئے، رب العالمین کی رضا پر آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اور آسانی سے ہم یہاں سے اطمینان سے گزر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالی ان باتوں پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران بولتے ہوئے، سوچتے ہوئے، یا اس سے پہلے یا بعد کوئی غلطی، کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، بحق محمد و آل محمد۔